فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض دوستوں کی طرف سے بعض علماء سمجھے جانے والے اور اسی طرح بعض یوٹیوبرز کے کلپس بھیجے گئے ہیں جس میں وہ ایک روایت پیش کر رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ دکھا رہے ہیں باقاعدہ یعنی انڈیکیٹ کر کے کہ یہ دیکھیں گنبد خضرا کے اوپر مسجد نبوی میں جو گنبد خضرا ہے اس کے اوپر ایک روشن دان بنی ہوئی ہے. وہ اشارہ کر کے دیکھیے سوال گنبد خضرا میں جو کھڑکی ہے اس سے متعلق کیا ہے؟ اس سے متعلق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا اس وقت جب کہ مدینہ منورہ میں قحط آ چکا تھا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ حضور علیہ السلام کا جو حجرہ مبارکہ ہے اس کی چھت کا وہ کچھ حصہ کھول دو. جب آسمان روضہ رسول کو دیکھے گا وہ خاموش نہیں رہ سکے گا، خود بخود وہ اشکبار ہوگا، اس کی اشک جو بہیں گے وہی باران رحمت ہوں گے. تو اس کو ہٹایا گیا تو فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی. جب گنبد خضرا کی تعمیر کی گئی تو عین اسی مقام پر اس حصے کے پاس ایک شناخت کے طور پر علامت کے طور پر وہ کھڑکی رکھی گئی ہے جو آج بھی زائرین کرام کو ممتاز طور پر امتیازی طور پر نظر آیا کرتی ہے. اور یہ حدیث پاک مشکات المصابیح شریف میں موجود ہے اور سبھی اہل علم جانتے ہیں کہ حدیث پڑھنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر مشکات المصابیح پڑھائی جاتی ہے، بعد ازاں دیگر کتب حدیث کی طرف ہمیں لے جایا جاتا ہے. تو صحیح حدیث ہے مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے. آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے تو دعا مانگی ہی جاتی ہے اور قبول ہی ہوتی ہے، لیکن حضور کے روضے کے صدقے سے دعا مانگی جائے رد وہ بھی نہیں ہوتی. سنن دارمی میں روایت ہے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کے ساری کہانی سنائی کہ قحط پڑ گیا ہوا ہے اور بارش نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا طریقہ میں بتا دیتی ہوں، عمل تم کرو، بارش ہو جائے گی. کہا کیا؟ کہا ایسے کرو کہ حضور علیہ السلام کی تربت انور جس حجرے میں ہے، یہ حجرہ عائشہ میں تھی، اجازت میں دے دیتی، چھت میں سوراخ کر دو یہاں تک کہ آسمان اور حضور کے روضے کے درمیان وہ پردہ نہ رہے. تو کہا دیکھنا کیسے بادل جھوم کے آتے ہیں. سنن دارمی کی روایت ہے اور بھی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے. پھر وہ یہ روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں کچھ قحط کا سا سامان تھا، یعنی قحط کے حالات پیدا ہو گئے تھے. تو ایسے موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آپ سے اس کی شکایت کی کہ یہاں قحط کا ماحول ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جس حجرہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس کے درمیان اس کی چھت میں ایک روشن دان بنا لو تاکہ قبر مبارک اور آسمان کے درمیان کوئی حائل نہ رہے، کوئی رکاوٹ نہ رہے، یعنی ڈائریکٹ آسمان اس کو دیکھ سکے. اللہ کی رحمت برسے گی، بارش ہو جائے گی. بارش ہوئی اور ایسی بارش ہوئی کہ اس کے بعد مدینہ منورہ میں ہر طرف لہلاتے کھیت ہو گئے، سبزہ ہو گیا، گھاس پھوس ہو گئی خوب، جانوروں نے کھایا، ان پر چبیاں چڑھ گئیں اور وہ بہت موٹے ہو گئے جانور، حتیٰ کہ اس سال کا نام عام الفتح رکھا گیا. تو یہ روایت جو ہے موجود ہے مشکات المصابیح میں بھی اور اسی طرح امام داوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنن دارمی بھی لائیں، لیکن یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے. اس کی چند وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ابو النعمان سے بیان کر رہے ہیں. ان کا نام محمد بن الفضل ہے. تہذیب التہذیب کے حوالے سے انشاءاللہ اس کے نام ساتھ لگا دیں گے. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے ائمہ کی جرح لائیں کہ آخر عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو چکا تھا. امام ابو داؤد نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے، بعض دیگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو بیان کیا اور بعض دیگر محدثین نے بھی کہ ان کا آخر عمر میں حافظہ خراب ہو چکا تھا. یہ بات تہذیب میں موجود ہے. تو جس راوی کا آخر عمر میں حافظہ خراب ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ اس کی روایت کے بارے میں یہ صراحت موجود ہونی چاہیے کہ یہ روایت حافظہ خراب ہونے سے پہلے دی گئی ہے. اگر حافظہ خراب ہونے کے بعد روایت لی جائے تو پھر وہ روایت ثابت تسلیم نہیں کی جاتی اور اس کے بارے میں صراحت نہیں ملتی. الجرح والتعدیل میں ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ بات منقول ہے. ان کے بیٹے نے یہ بات بیان کی کہ میں نے اپنے والد سے یہ سنا، یعنی ان کے ترجمے میں، ترجمہ محمد بن الفضل کا ہے، اس میں وہ ابو النعمان کے ترجمے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ اختلط عارم فی آخر عمرہ. عارم ان کا لقب ہے، محمد بن الفضل ان کا نام ہے اور ابو النعمان ان کی کنیت ہے. تو یہ آخر عمر میں جو ہے وہ ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا. وہ زال عقلہ، اور عقل ان کی جو ہے وہ زائل ہو گئی تھی. تو فمن سمع عنہ قبل الاختلاط فسماعه صحیح، جس نے اختلاط سے پہلے ان کی بات سنی ان کا سماع صحیح ہے.
نہیں. جنہوں نے اختلاط کے بعد سنی تو ان کا سماج سے صحیح نہیں ہوگا اور روایت صحیح نہیں ہوگی. یہ پہلی علت ہے اس روایت کی. اور دوسری علت یہ ہے کہ امام دامی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو النعمان سے جو ہے سعید بن زید سے روایت نقل کر رہے ہیں. سعید بن زید جو ہیں ان پر بھی کچھ کلام ہے، اگرچہ یہ صدوق راوی ہیں. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب میں ان کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تقریب التہذیب میں، کہ صدوق لہو اوہام، یہ راوی صدوق ہیں لیکن ان کے کچھ اوہام ہیں. اسی طرح اس کے تیسرے راوی عمرو بن مالک النکری ہیں. یہ راوی جو ہیں ان کے بارے میں الکامل میں امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کر رکھی ہے کہ انہوں نے ابو الجوزا سے کچھ منکر روایات بیان کر رکھی ہیں. یہ خاص ذرائع ہے، اگرچہ یہ راوی بھی صدوق ہیں، ان کو وہم بھی ہو جاتا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ان پر خاص چرا ہے کہ یہ ابو الجوزا سے جو ہے کچھ منکر روایات اس نے بیان کر رکھی ہیں، اور یہ روایت بھی ابو الجوزا سے ہی ہے. ہم انشاءاللہ سنن دارمی کا اسکین لگائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی. اس سلسلے میں آخری بات جو یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ یہ واقعہ ہی اس سے سارے کا سارا مشکوک معلوم ہوتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ اس وقت نعمت الباری ہے، جو غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی ہیں، ان کے ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی ہے صحیح بخاری شریف. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 546 سے سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ العصر والشمس طالعۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصر کی نماز تھی، آپ جب عصر کی نماز ادا فرماتے تو سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا، فی حجرتی، میرے حجرے کے اندر سورج موجود ہوتا. لم یظہر الفیء بعد، یعنی جو سایہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا، دھوپ کمرے کے اندر موجود ہوتی تھی. اب اس روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجرہ مبارک ایسا تھا ہی نہیں کہ اس کے بالکل جو ہے نا آسمان سے چھپا ہوا ہوتا کہ اس میں روشن دان بنانے کی ضرورت پڑتی. تو ویسے ہی دھوپ آ رہی ہوتی تھی، اگر پوری چھت مکمل بند ہوتی تو دھوپ نہیں آ سکتی تھی. وہ فرماتی ہے کہ میرے حجرے کے اندر ہی دھوپ ہوتی تھی اور سایہ نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. حدیث نمبر میں بتا چکا ہوں 546. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں، سیدہ عائشہ کے دور میں اس حجرے کی یہ کیفیت تھی. پھر یہ جو چھت اس کے اوپر بنی ہے، تعمیرات بنی ہیں، یہ تو بہت بعد کی بات ہے. یہ تعمیرات بعد کی بات ہے. جب چھت کے درمیان جو ہے نا وہ چھت بند تھی نہیں تو کھڑکی بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، روشن دان بنانے کی ضرورت نہیں تھی. پھر روایت بھی ثابت نہیں ہے. لہٰذا ایسی بے ثبوت روایتوں سے، ان کو بیان کرنے سے اور ان پر استدلال کرنے سے، ان سے پھر مختلف مسائل ثابت کرنے سے گریز ہی بہتر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة